جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی بات یوں ہے اور بات کچھ ایسی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں آج کل یہ دیکھ رہا ہوں، وہ میرے کچھ دوست بھی ہیں، اس میں کچھ اور بھی لوگ ہیں، کہ مغرب کے بعد لوگ سو جاتے ہیں. ایک تو صبح اٹھتے دیر سے، فجر ان کی نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ چیز بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے کہ مغرب کے بعد لوگ آگے سو جاتے ہیں. بعضوں کا عذر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ آفس سے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس واسطے وہ سو جاتے ہیں. اچھا، سونے کے بعد پھر وہ 1-2 گھنٹے بعد پھر اٹھتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. تو بھائی اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ احتیاط کیجیے. اگر آپ آفس سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی قابل تسلیم کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو کچھ دیر آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیجئے اور عشاء کی نماز پڑھ کر آپ فوراً آرام کر لیجئے، کھانا وانا کھا کے جو بھی. کیونکہ بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کس بات سے منع فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 568، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناپسند فرماتے تھے. تو مطلب یہ کہ حضور، ہم تو ان چیزوں کے مکلف ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں نہیں پسند، ہم اس سے بچنے کی ممکن کوشش کریں گے اور حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں گے. تو میں نے آپ کو اس کا حل بھی بتا دیا کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے، تو آپ کچھ دیر بچوں میں مصروف ہو جائیے، اپنے گھر والوں میں مصروف ہو جائیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ عشاء کی نماز پڑھیے اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ فوراً کھانا وانا کھا کے فوراً سو جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کچھ دیر سوئیں گے، پھر اٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد رات بھر جاگتے رہیں گے، 1-2 بجے تک جو ہے وہ جاگیں گے، پھر 1-2 بجے تک سوئیں گے. تو یہ عمل نہ کیجیے. اپنے آپ کو، اگر آپ جلدی سوئیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے، تو آپ تر و تازہ ہوں گے، آپ کا دماغ فریش ہوگا، آپ کا دماغ سکون کے اندر آئے گا، آپ اپنے اندر ایک فرحت اور راحت محسوس کریں گے. کیونکہ آپ کا جب کام پورے دن دماغی ہوتا ہے، جاب کے اندر آپ کو اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، یا کوئی آدمی بزنس کے اندر ہے، اس کو اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، تو اس کا دماغ اور اس کا جسم بہت زیادہ فریش ہونا، پرسکون ہونا ضروری ہے. تو اس عمل کو اگر اختیار کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہر چیز ہماری جو ہے بہتر سے بہتر رہے گی اور بہتر سے بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ایک چھوٹی سی بات تھی، میں نے کہا کہ چلیں آپ سے اس بات کو آپ سے میں ڈسکس کر لوں، کیونکہ یہ چیز میں تھوڑا سا بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں. کبھی کبھار ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حتی الامکان احتیاط کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.